اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم محمد علی جناح کے ویژن کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو تاریخ اور سیاست کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آج ہم الفاظ کی طاقت پر بات کریں گے کہ کس طرح ان کی تقریروں نے ایک نئی ریاست کی بنیادوں کو نظریاتی طور پر تشکیل دیا۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی گہری تحریر ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے آئینی اور کارپوریٹ امور کے ماہر ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان، اور اسی پر مبنی ایک مضمون ہے جناح's ویژن فرام اسپیچز ٹو گورننس۔ اور مصنف کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہی اس گفتگو کو دلچسپ بناتا ہے کہ قائد اعظم کے الفاظ محض تقریریں نہیں تھے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ ریاست کے اخلاقی اور ادارہ جاتی ڈھانچے کا ایک بلو پرنٹ تھے۔ جی، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظریاتی بلو پرنٹ کیا تھا اور اسے حقیقت میں کیسے ڈھالا گیا۔ یہ روایتی تاریخ سے بہت آگے کی بات ہے۔ جی، یہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ کہ ان کہے ہوئے الفاظ کو ایک ٹھوس، ایک عملی نظام کی شکل کیسے دی گئی۔ یہ نظریہ اور عمل کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے۔ تو آئیے سیدھا اس مرکزی خیال میں اترتے ہیں۔ مصنف ظہیر احمد میر کا ایک بہت گہرا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، قائد اعظم کے الفاظ قانون سے زیادہ مؤثر تھے کیونکہ وہ ریاست کا اخلاقی ڈھانچہ تعمیر کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قانون ہی سب سے طاقتور چیز ہے۔ دیکھیں، یہاں فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خیال ریاست کی ترجیحات کو الٹ دیتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ملک بنتا ہے، پھر قانون بنتا ہے جو سب کو چلاتا ہے، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ قائد اعظم قانون بنانے سے پہلے وہ اصول اور وہ کردار وضع کر رہے تھے جن پر وہ قانون کھڑا ہوگا۔ اچھا، یہ ریاست کا سافٹ ویئر بنانے کے مترادف تھا، صرف ہارڈ ویئر نہیں۔ واہ، یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ہارڈ ویئر تو ہو گئے ادارے، عمارتیں، قوانین، جی، لیکن سافٹ ویئر وہ اقدار اور اصول ہیں جو ان اداروں کو چلانے کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور اگر آپ کا سافٹ ویئر یعنی آپ کی اخلاقی بنیاد مضبوط نہیں تو بہترین ہارڈ ویئر بھی کام نہیں کرے گا۔ قائد اعظم کی تقریریں دراصل اس سافٹ ویئر کا کوڈ لکھ رہی تھیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ اس ریاست کی روح کیا ہوگی: انصاف، مساوات، خدمت، دیانتداری۔ جب یہ اقدار لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں تو پھر قانون ان اقدار کا ایک فطری نتیجہ بن جاتا ہے، اچھا، نہ کہ اوپر سے مسلط کی گئی کوئی چیز۔ جی، یعنی یہ کہنا کہ ہم ایک ایماندار قوم بنیں گے، یہ قانون بنانے سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو رشوت کے خلاف بنایا گیا قانون صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ جائے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ کسی ادارے کی ثقافت اور اقدار طے کرنے جیسا ہے۔ اگر آپ کی بنیادی قدر شفافیت ہے تو آپ کے تمام قواعد اسی کے گرد گھومیں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ نے صرف اصول بنا دیے اور کلچر پر دھیان نہ دیا تو لوگ ان اصولوں کو صرف خانہ پوری کے لیے استعمال کریں گے۔ قائد اعظم ریاست کی روح قائم کر رہے تھے، صرف جسم نہیں، وہ ایک قوم کا کردار بنا رہے تھے۔ بات تو ہے۔ الفاظ کے ذریعے وہ ایک عہد قائم کر رہے تھے کہ اس نئی ریاست میں شہری اور حاکم کا رشتہ کیسا ہوگا، اور یہ عہد قانون سے پہلے آتا ہے۔ یہاں سے بات واقعی گہری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ایک اخلاقی ڈھانچہ تھا تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ ماخذ ایک بہت واضح دعویٰ کرتا ہے کہ قائد اعظم کا تصور پاکستان نہ تو مغربی طرز کا سیکولر تھا اور نہ ہی روایتی مذہبی ریاست کا۔ جی، مصنف اسے ایک اخلاقی اسلامی جمہوریت کہتا ہے۔ یہ ایک بہت نازک اور اہم تصور ہے کیونکہ اس میں دو بظاہر مختلف نظر آنے والے خیالات کو جوڑا گیا ہے۔ اس اصطلاح کو تھوڑا کھولیں۔ آئیے اس اصطلاح کے دونوں حصوں کو سمجھتے ہیں تاکہ اس کی گہرائی واضح ہو۔ پہلا حصہ ہے اخلاقی اسلامی۔ اس سے مراد ہے کہ ریاست ایمان سے ہدایت لیتی ہے۔ ہدایت لیتی ہے، لیکن یہاں ایمان سے مراد صرف رسومات نہیں، بلکہ وہ بنیادی آفاقی اصول ہیں جو اسلام کے مرکز میں ہیں: انصاف، مساوات، انسانی ہمدردی اور کمزوروں کا خیال۔ یہ وہ اخلاقی کتب نما ہے جو ریاست کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ تو یہ کسی خاص فقہ یا شرعی ضابطوں کو نافذ کرنے کی بات نہیں تھی۔ یہ نقطہ اہم ہے کیونکہ اکثر اس پر بحث ہوتی ہے۔ بالکل نہیں۔ مصنف کے مطابق زور اصولوں پر تھا، ضابطوں پر نہیں، اور یہ اس وقت کی دوسری مسلم تحریکوں سے ایک بڑا فرق تھا۔
جو زیادہ تر ایک مخصوص فقہی تشریح کو نافذ کرنے پر مرکوز تھیں۔ اچھا، یہاں زور روح پر تھا، ظاہری شکل پر نہیں۔ اور پھر آتا ہے دوسرا حصہ، جمہوریت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا نظام قانون کی حکمرانی اور آئینی اداروں کے تحت منظم رہے گا۔ اچھا، تو ایمان کیوں کا جواب ہے کہ ہمیں انصاف کیوں کرنا ہے، مساوات کیوں قائم کرنی ہے، جی، اور جمہوریت کیسے کا جواب ہے، یعنی آئین اور قانون کے ذریعے ان اصولوں کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ یہ تو ایک بہت متوازن سوچ لگتی ہے۔ بہترین، آپ نے اس کا خلاصہ کر دیا۔ اور اس ویژن کا مرکزی ستون قائد اعظم کا وہ قول ہے جو ہمارے ماخذ میں بھی موجود ہے: ریاست کا تعلق قانون اور انصاف سے ہے، کسی مذہبی تفریق سے نہیں۔ یہ نقطہ اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ یہ ریاست کے کام، یعنی سب کے لیے انصاف، کو مذہبی امتیاز سے مکمل طور پر الگ کرتا ہے۔ ایمان افراد اور معاشرے کے لیے ایک اخلاقی رہنما ہو سکتا ہے، لیکن جب ریاست عمل کرتی ہے تو اس کا واحد معیار قانون اور انصاف ہوتا ہے، جو تمام شہریوں کے لیے یکساں ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت بڑا اور متاثر کن ویژن ہے، لیکن اکثر ایسے بڑے ویژن کاغذ پر ہی رہ جاتے ہیں۔ کیا ماخذ یہ بتاتا ہے کہ اس نظریے کو حقیقت میں ڈھالنے کے لیے کون سے عملی قدم اٹھائے گئے؟ یقیناً، اور یہی اس تجزیے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ مصنف 4 کلیدی اداروں کی مثال دیتا ہے جن کی بنیاد قائد اعظم نے اسی فلسفے پر رکھی۔ ہر ادارے کا قیام صرف ایک انتظامی ضرورت نہیں بلکہ ایک نظریے کا عملی اظہار تھا۔ کون کون سے ادارے؟ پہلا ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایک مرکزی بینک۔ بظاہر تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، اس میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات اس کے قیام کے پیچھے کا ویژن تھا۔ یہ صرف ایک بینک نہیں بلکہ مالی خود مختاری کا اعلان تھا۔ مالی خود مختاری؟ اس کا مقصد صرف نوٹ چھاپنا نہیں تھا بلکہ معاشی غلامی سے نکلنا تھا۔ اچھا، اس وقت دنیا کا معاشی ماحول کیسا تھا؟ یہ مالی خود مختاری اتنی اہم کیوں تھی؟ دیکھیں، یہ وہ دور تھا جب نئی آزاد ہونے والی قومیں اکثر سابقہ نوآبادیاتی طاقتوں کی معاشی گرفت میں رہتی تھیں۔ انہیں اپنی معاشی پالیسیاں عالمی طاقتوں کے اشاروں پر بنانی پڑتی تھیں۔ صحیح۔ اسٹیٹ بینک کا قیام اس بات کا اعلان تھا کہ پاکستان اپنی معاشی تقدیر کا مالک خود ہوگا، یعنی اپنے وسائل کس قیمت پر بیچنے ہیں، کس ملک سے تجارت کرنی ہے، یہ فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو یہ معاشی انصاف اور خود انحصاری کے اصول کا پہلا عملی قدم تھا۔ بالکل۔ معاشی خود مختاری۔ اب آتے ہیں سول سروس کی طرف۔ ماخذ میں اسے خدمت کا ادارہ، اختیار کا نہیں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو نوآبادیاتی ذہنیت سے 180 ڈگری کا شفٹ ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ تھی۔ نوآبادیاتی دور میں سول سرونٹ کا کام عوام پر حکومت کرنا تھا۔ جی۔ وہ ایک حکمران طبقہ تھا جو عوام سے کٹا ہوا تھا اور صرف تاج برطانیہ کو جواب دے تھا۔ قائد اعظم نے اس تصور کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری افسر عوام کے حاکم نہیں، خادم ہیں۔ واہ! ان کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، ان پر اختیار جتانا نہیں۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ یہ ویژن خدمت کا تھا، جبکہ آج کل افسر شاہی کا لفظ ایک منفی معنی رکھتا ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا مرکز عوام ہے، ریاست نہیں۔ ریاست عوام کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ جی، یہ ریاست اور شہریوں کے درمیان تعلق کی ایک نئی تعریف تھی۔ یہ براہ راست مساوات اور انسانی ہمدردی کے اسلامی اصولوں سے جڑا ہوا تھا کہ حاکم قوم کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہ صرف نوکری کی تفصیل بدلنا نہیں تھا، یہ تو پوری ذہنیت کو بدلنا تھا۔ بالکل۔ اور اسی اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرا ادارہ عدلیہ ہے۔ اسے طاقت کی بجائے قانون کی محافظ کہا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بیان ہے۔ انتہائی اہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی عہدہ، کوئی ادارہ قانون سے بالاتر نہیں۔ عدلیہ کا کام یہ یقینی بنانا ہے کہ طاقتور سے طاقتور شخص بھی قانون کے سامنے جوابدہ ہو۔ اگر عدلیہ طاقتور کی محافظ بن جائے تو انصاف کا نظام ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ قانون کی محافظ ہو تو وہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ریاست کا اخلاقی ڈھانچہ، یعنی انصاف اور مساوات، وہ برقرار رہے۔ لیکن کیا یہ ایک آئیڈیل سوچ نہیں؟ طاقتور لوگ تو ہمیشہ قانون پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ماخذ اس چیلنج پر بات کرتا ہے؟ نہیں، ماخذ اس چیلنج پر بات نہیں کرتا، لیکن وہ اس بانی اصول کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ معیار کیا قائم کرتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ عدلیہ قانون کی محافظ ہے، تو پھر جب بھی وہ اس معیار سے ہٹتی ہے
معاشرہ اس پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ یہ اصول ایک پیمانہ فراہم کرتا ہے جس پر ادارے کی کارکردگی کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوگا۔ جی، یہ جمہوریت میں اختیارات کے توازن کے لیے ناگزیر ہے۔ اور آخر میں چوتھا ستون، افواج پاکستان۔ ان کا کردار آئین کی محافظ، سیاست کی نہیں کے طور پر واضح کیا گیا۔ یہ آج بھی بہت زیر بحث رہنے والا موضوع ہے۔ جی، اور مصنف کے مطابق یہ کردار کی ایک بہت واضح حد بندی تھی۔ اس ویژن کے مطابق فوج کا کام ملکی سرحدوں اور آئین کا دفاع کرنا ہے۔ آئین وہ مقدس دستاویز ہے جو عوام کی مرضی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس لیے فوج دراصل اس عوامی مرضی کی محافظ ہے۔ اس کا کام سیاست میں مداخلت کرنا یا پالیسی بنانا نہیں، کیونکہ یہ کام عوام کے منتخب نمائندوں کا ہے۔ شروع سے ہی اس کردار کی حد بندی اتنی اہم کیوں سمجھی گئی؟ کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب فوج سیاست میں ملوث ہوتی ہے تو جمہوری عمل رک جاتا ہے۔ یہ ویژن فوج کے لیے غیر سیاسی اور پیشہ ورانہ کردار کی وضاحت کرتا ہے جو عوام کے بنائے ہوئے آئینی ڈھانچے کے تابع ہو۔ اچھا، یعنی ریاست کی طاقت کو عوامی ارادے کے ماتحت رکھنے کا ایک طریقہ۔ بالکل۔ تو اگر میں ان چاروں کو جوڑوں، اسٹیٹ بینک معاشی خود مختاری کے لیے، سول سروس عوامی خدمت کے لیے، عدلیہ قانون کی حکمرانی کے لیے، اور فوج آئین کے تحفظ کے لیے، جی، یہ تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہر ادارے کی بنیاد ایک فلسفیانہ سوچ پر رکھی گئی تھی۔ یہ صرف انتظامی ڈھانچے نہیں تھے۔ بالکل۔ اور ماخذ اس کا بہترین خلاصہ پیش کرتا ہے۔ نظام صرف عمارت نہیں، کردار ہے۔ واہ! ان اداروں کی سالمیت کا مقصد قوم کے بانی نظریات کی سالمیت کی عکاسی کرنا تھا۔ اگر یہ ادارے اپنے بنیادی فلسفے پر قائم رہتے ہیں تو ریاست اپنے بانی ویژن پر قائم رہتی ہے۔ اور اگر وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پوری عمارت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے آج کی اس گفتگو میں کیا سیکھا۔ ہم نے ظہیر احمد میر کے کام سے یہ نقطہ اٹھایا کہ قائد اعظم کی تقریریں محض الفاظ نہیں تھیں، بلکہ وہ پاکستان کا ایک اخلاقی بلو پرنٹ تھیں۔ وہ قانون سے پہلے آنے والے اصول تھے۔ جی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس بلو پرنٹ نے کس طرح ایک اخلاقی اسلامی جمہوریت کے منفرد ویژن کی وضاحت کی۔ ایک ایسا نظام جو انصاف اور مساوات جیسے اسلامی اصولوں سے رہنمائی لیتا ہے، لیکن اسے ایک جمہوری اور قانونی ڈھانچے کے ذریعے تمام شہریوں پر بلا تفریق نافذ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے اس ویژن کو ریاست کے 4 کلیدی اداروں کے بنیادی مقصد سے جوڑا: اسٹیٹ بینک، سول سروس، عدلیہ اور افواج۔ ہم نے دیکھا کہ ہر ادارے کا قیام ایک مخصوص اخلاقی اور آئینی اصول کو عملی شکل دینے کے لیے تھا۔ یہاں سے جو ایک بڑا سبق ملتا ہے وہ تجریدی نظریات اور ٹھوس ڈھانچے کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ادارے صرف فعال نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک قوم کی اقدار کے عکاس بھی ہوتے ہیں۔ مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ قائد اعظم کے نزدیک کسی ادارے کے قیام کا کیوں اتنا ہی اہم تھا جتنا اس کا کیا۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہے یہ اس سے زیادہ اہم تھا کہ اس کا کام کیا ہے۔ جی۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ ماخذ ان اداروں کے بانی ویژن پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر کوئی بھی غور کر سکتا ہے۔ کسی ادارے کا وہ بنیادی مقصد جو اس کے بانی نے سوچا تھا، آج کے دور میں اس کے کردار اور عمل سے کتنا مطابقت رکھتا ہے؟ اور اگر کوئی فرق ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ تو آئیے اسی بڑے خیال سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جناح کے نزدیک آئین صرف قوانین کی ایک کتاب نہیں بلکہ ریاست کی روح تھی۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ ریاست کی روح سے اصل میں مراد کیا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا تصور ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کو محض ایک ٹیکنیکل دستاویز نہیں ہونا چاہیے جس میں بس یہ لکھا ہو کہ صدر کا انتخاب کیسے ہوگا یا پارلیمنٹ کیسے کام کرے گی۔ نہیں، بلکہ اسے ان بنیادی اخلاق اور اصولوں کا مجموعہ ہونا چاہیے جن پر پوری قوم متفق ہو۔ اچھا۔ یہ وہ اخلاقی کتب نما ہے جو ریاست کو سمت دکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، جیسے انسان کا جسم روح کے بغیر بے معنی ہے، ویسے ہی ریاست آئین کی اس روح کے بغیر صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس پر کچھ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ روح بتاتی ہے کہ ریاست کا مقصد کیا ہے: انصاف فراہم کرنا، شہریوں کی آزادی کا تحفظ اور سب کو برابر کے مواقع دینا۔ یعنی یہ قانونوں سے زیادہ اصولوں کا معاملہ ہے۔ اسی سے جڑی ایک بات کتاب میں ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لکھا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آئینی عمل سے پہلے ہی آئینی مزاج اختیار کر چکے تھے۔
یہ بات تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے۔ جب کوئی تحریری آئین موجود ہی نہ ہو تو آئینی مزاج رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے شطرنج کے اصولوں پر چلنا جب بساط ہی موجود نہ ہو۔ آپ کی مثال بہت دلچسپ ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اصولوں پر چلنے کے لیے ہمیشہ لکھی ہوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئینی مزاج کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی پر پختہ یقین، رول آف لا کا تصور۔ یہ ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے جو کہتی ہے کہ فیصلے کسی کی ذاتی خواہش یا پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ ایک طے شدہ طریقہ کار اور اصولوں کے تحت ہوں گے۔ جناح اپنی سیاسی زندگی میں، مسلم لیگ کے معاملات میں اور گفتگو شنید میں وہ اسی اصول پر قائم رہے۔ وہ ہمیشہ ضابطے اور قانون کی بات کرتے تھے۔ تو جب وہ پاکستان کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک ایسی ریاست کا تصور دے رہے تھے جس کی بنیاد شخصی حکمرانی پر نہیں بلکہ ادارہ جاتی اصولوں پر ہوگی۔ مطلب کوئی بھی شخص، چاہے وہ کتنا ہی بڑا رہنما کیوں نہ ہو، قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ تو یہ مزاج ہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں آئین کی عمارت کھڑی ہونی تھی، اور جب دستور ساز اسمبلی کو انہوں نے ہدایت دی تو اسی مزاج کی جھلک نظر آئی۔ انہوں نے 3 الفاظ پر زور دیا: انصاف، آزادی اور مساوات۔ یہ صرف سیاسی نعرے تو نہیں ہو سکتے ہیں نا؟ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ تینوں برابر ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زیادہ بنیادی ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ یہ ایک مثلث کی طرح ہیں جس کا ہر کونا دوسرے پر ٹکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، آزادی کے بغیر انصاف وہ انتشار بن جاتی ہے جہاں طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے۔ مساوات کے بغیر انصاف ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر قانون سب کے لیے برابر نہیں تو وہ انصاف نہیں، امتیاز ہے۔ اور آزادی کے بغیر انصاف اور مساوات بے معنی ہیں، کیونکہ وہ شہریوں کو بااختیار بنانے کے بجائے غلام بنا دیں گے۔ تو جناح کے ویژن میں یہ تینوں مل کر وہ روح تشکیل دیتے تھے۔ یہ صرف ایک قانونی فریم ورک نہیں تھا، بلکہ ایک اخلاقی معاہدہ تھا ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان۔ تو اگر ریاست کی روح انصاف، آزادی اور مساوات پر مبنی ہے تو پھر اس روح کو ایک جسم بھی تو چاہیے تھا جس میں یہ بس سکے۔ صرف نظریاتی باتیں تو کافی نہیں ہوتی نا۔ ماخوذ بتاتا ہے کہ جناح نے اس ویژن کو عملی زندگی میں ڈھالنے کا ایک پورا منصوبہ سوچ رکھا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں ملکی باغ ڈور آنی تھی۔ جی ہاں، اور یہی چیز ایک ویژنری کو ایک عملی رہنما سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے معاشرے کے 3 سب سے اہم ستونوں کو براہ راست مخاطب کیا۔ اور وہ 3 نصیحتیں آج بھی بہت مشہور ہیں۔ سرکاری افسران کے لیے اختیار ایک امانت ہے، تاجروں کے لیے دیانت داری سے ترقی کرو، اور نوجوانوں کے لیے نظم و ضبط اور محنت ہی قوم کی طاقت ہیں۔ بظاہر تو یہ بہت سیدھی سادی باتیں لگتی ہیں، جیسے کسی اسکول کی کتاب میں لکھی ہوں، لیکن ان کے پیچھے گہری حکمت کیا تھی؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 3 الگ الگ نصیحتیں نہیں ہیں، یہ ریاست کے 3 انجنوں، انتظامیہ، معیشت اور مستقبل کو چلانے کے لیے ایک ہی آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جناح ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ اگر ان میں سے ایک بھی انجن غلط اصولوں پر چلا تو پوری مشینری ناکام ہو جائے گی۔ اس نقطے کی تھوڑی اور وضاحت کریں، یہ آپریٹنگ سسٹم والی بات، یہ دلچسپ ہے۔ دیکھیے، پہلی نصیحت ہے سرکاری افسران کو، اختیار امانت ہے۔ یہ نو آبادیاتی ذہنیت پر براہ راست چوٹ تھی۔ انگریز افسر حاکم تھے، عوام ان کی رعایا۔ جناح کہہ رہے تھے کہ اب آپ حاکم نہیں، خادم ہیں۔ عوام نے یہ اختیار آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے اور آپ اس کے جوابدہ ہیں۔ یہ سول سروس کا پورا کردار بدلنے والی بات تھی۔ صحیح۔ دوسرا انجن ہے معیشت، یعنی تاجر۔ دیانتداری سے ترقی کرو۔ یہ صرف ایک اخلاقی اپیل نہیں تھی، یہ ایک معاشی ماڈل تھا۔ ایک نئی ریاست میں جب وسائل کم ہوں تو چور بازاری، ذخیرہ اندوزی اور کرپشن معیشت کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ نصیحت قومی مفاد کو ذاتی لالچ پر ترجیح دینے کا مطالبہ تھی۔ اور تیسرا انجن، نوجوان نسل، نظم و ضبط اور محنت۔ یہ تو ہر رہنما کہتا ہے، اس میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات اس کا باقی 2 سے تعلق ہے۔ انتظامیہ اور معیشت کے انجنوں کو چلانے کے لیے ایندھن کہاں سے آئے گا؟ وہ نوجوان نسل سے آئے گا۔ اگر نوجوانوں میں محنت اور نظم و ضبط نہیں ہوگا تو مستقبل میں اچھے سرکاری افسر اور دیانتدار تاجر کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ صرف نصیحت نہیں بلکہ مستقبل کی منصوبہ بندی تھی۔
وہ ایک نسل تیار کرنا چاہتے تھے جو اس نظام کو آگے لے کر چل سکے۔ تو یہ تینوں مل کر ایک مکمل خود کفیل نظام بناتے ہیں۔ اور اس نظام کو بنانے کے طریقہ کار کے بارے میں ماخذ میں ایک بہت اہم جملہ ہے، تقریر سے پالیسی اور پالیسی سے ادارہ۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے جذباتی تقریروں کو ٹھنڈے بے رنگ پالیسی ڈاکومنٹس میں بدلنا اور پھر ان سے ایسے ادارے کھڑے کرنا جو کام بھی کریں۔ یہ تو کسی بھی رہنما کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور یہی ایک عظیم ریاست ساز یا اسٹیٹسمین کی پہچان ہے۔ دنیا میں اچھے مقرر بہت ہوتے ہیں جو اپنی تقریروں سے لوگوں میں آگ لگا دیتے ہیں، لیکن جب وہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو پیچھے راکھ کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ جناح کا ماڈل یہ تھا کہ تقریر سے پیدا ہونے والے جذبے اور اتفاق رائے کو فوری طور پر ایک ٹھوس پالیسی کی شکل دی جائے۔ اچھا وہ پالیسی ایک روڈ میپ بناتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اچھا اور پھر اس پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے ادارے بنائے جائیں۔ اچھا ادارے اس ویژن کو ایک مستقل شکل دے دیتے ہیں۔ وہ شخصیات پر انحصار نہیں کرتے، رہنما آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اگر اسٹیٹ بینک، سول سروس یا عدلیہ جیسے ادارے مضبوط ہوں اور اپنے اصولوں پر قائم رہیں تو ویژن زندہ رہتا ہے۔ یعنی ویژن کو زندہ رکھنے کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جسم ادارے ہوتے ہیں۔ تقریر اگر روح ہے تو پالیسی دماغ ہے، اور ادارہ وہ جسم ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن کیا ماخذ اس پر کوئی روشنی ڈالتا ہے کہ جب عوامی امنگیں یعنی تقریر اور ریاستی پالیسی میں تصادم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ماڈل تب کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ براہ راست اس تصادم پر بات نہیں کرتا، لیکن اس فریم ورک کا جوہر یہی ہے کہ ایسا تصادم کم سے کم ہو۔ کیسے؟ کیونکہ اگر ادارے آئین کی روح یعنی انصاف، آزادی اور مساوات کے مطابق کام کر رہے ہوں تو وہ عوامی امنگوں سے ہم آہنگ ہوں گے۔ تصادم تب ہوتا ہے جب پالیسی اور ادارے عوام کی بجائے کسی مخصوص طبقے کے مفادات کا تحفظ شروع کر دیں۔ جناح کا ماڈل اسی خطرے کا سدباب کرنے کے لیے تھا۔ ان کا زور ہمیشہ اداروں کی مضبوطی اور ان کی خود مختاری پر رہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہی وہ حفاظتی دیوار ہے جو ریاست کو ذاتی مفادات اور وقتی جذبات سے بچا سکتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا آج کیا مطلب ہے؟ یہ ساری بحث، یہ اصول، یہ ویژن، یہ وراثت آج کے دور میں کتنا متعلقہ ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی حوالہ ہے جسے ہم یاد کر کے فخر محسوس کر سکتے ہیں، یا اس میں ہمارے لیے کوئی عملی سبق بھی ہے؟ ماخذ اس سوال کا بہت واضح اور دو ٹوک جواب دیتا ہے۔ اس کے مطابق جناح نے جو فریم ورک دیا تھا وہ آج بھی پاکستان کی اصلاح کا سب سے مؤثر نسخہ ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب بھی ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی قانون کی حکمرانی کو ترجیح دی گئی، اداروں کو مضبوط کیا گیا اور دیانتداری کو فروغ دیا گیا، تو ملک میں اتحاد اور ترقی نظر آئی۔ اور جب بھی ان اصولوں سے انحراف کیا گیا تو انتشار، عدم استحکام اور بحران نے جنم لیا۔ تو یہ صرف تاریخ کا ایک سنہری باب نہیں ہے، بلکہ یہ حال اور مستقبل کے لیے ایک رہنما کتاب کی طرح ہے۔ اسی سلسلے میں کتاب کا ایک اقتباس ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، اور میں چاہوں گی کہ ہم اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کریں۔ مصنف لکھتے ہیں، ویژن تب زندہ رہتا ہے جب وہ نظام میں ڈھل جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ صرف پاکستان نہیں بلکہ اس کا آئینی طریقہ تعمیر تھا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تو ملک بنانا ہی تھا۔ یہ کہنا کہ ملک بنانے کا طریقہ خود ملک سے بڑا کارنامہ ہے، کیا یہ ملک کے قیام کی اہمیت کو کم نہیں کرتا؟ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو مصنف یہاں قیام پاکستان کی اہمیت کو کم نہیں کر رہے، بلکہ اس کی عظمت کو ایک نئی جہت دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناح کی ذہانت صرف ایک ملک کا جغرافیہ حاصل کرنے میں نہیں تھی، بلکہ اس ملک کی روح اور اس کے چلنے کا نظام وضع کرنے میں تھی۔ آئینی طریقہ تعمیر کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف منزل کا تعین نہیں کیا، بلکہ اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی آئینی، جمہوری اور قانونی اصولوں پر استوار کیا۔ انہوں نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو کسی ایک شخص، خاندان یا گروہ کی خواہشات پر نہیں، بلکہ قانون اور آئین کے ایک منظم نظام پر چلنی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک کیسے اتنا ہی اہم تھا جتنا کیا، یعنی ملک کیسے بنایا
اور چلایا جائے گا، یہ اصول خود ملک کے وجود جتنے ہی مقدس تھے۔ بالکل، اور یہ سبق صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی قوم، کسی بھی تنظیم یا یہاں تک کہ کسی بھی خاندان کے لیے ہے۔ اکثر لوگ منزل پر نظر رکھتے ہیں اور راستے کے اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مقصد اچھا ہے تو راستہ جیسا بھی ہو چلے گا۔ جناح کا ورثہ یہ سکھاتا ہے کہ راستہ بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنی منزل۔ اگر تعمیر کا طریقہ ہی غلط ہو، غیر آئینی ہو یا ناانصافی پر مبنی ہو تو بننے والی عمارت کی بنیادیں ہمیشہ کمزور رہیں گی۔ ان کا کارنامہ صرف ایک ملک کا نقشہ بنانا نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیادوں میں آئین، انصاف اور اصولوں کا وہ مضبوط مسالہ بھرنا تھا جو اسے ہر طوفان سے محفوظ رکھ سکے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ جناح کا ویژن ایک ایسی ریاست کا تھا جس کی ایک آئینی روح ہو، جو محض قوانین کا مجموعہ نہ ہو بلکہ انصاف، آزادی اور مساوات جیسے زندہ اصولوں پر مبنی ہو۔ ایک ایسی ریاست جو ایک مربوط اخلاقی نظام پر چلے، جہاں انتظامیہ، معیشت اور نوجوان نسل تینوں انجن ایک ہی آپریٹنگ سسٹم کے تحت کام کریں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے صرف خواب نہیں دکھائے بلکہ اپنے الفاظ کو پالیسی اور پالیسی کو اداروں کی شکل دے کر اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ایک پائیدار نظام وضع کیا۔ جی، اور ماخذ کا حتمی پیغام بھی یہی ہے کہ دنیا میں بولنے والے رہنما بہت ہوتے ہیں، مگر چند ہی وہ ہوتے ہیں جو الفاظ کو نظام میں بدلنے کی صلاحیت اور نیت رکھتے ہیں۔ قائد اعظم ان چند لوگوں میں سے تھے۔ اور یہ سب سوچنے کے بعد ایک خیال ذہن میں آتا ہے۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جناح کا فراہم کردہ فریم ورک آج بھی پاکستان کی اصلاح کے لیے ہے۔ لفظ اصلاح کا استعمال بہت دلچسپ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ویژن ایک ایسی منزل تھی جہاں ابھی تک مکمل طور پر پہنچا نہیں جا سکا، اور جو اصول انہوں نے فراہم کیے تھے وہ اس جاری سفر کے لیے ایک نقشے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ویژن ایک حتمی منزل ہوتی ہے جسے ایک بار حاصل کر لیا جاتا ہے، یا یہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے جس کے لیے اصولوں کی روشنی میں سفر ہمیشہ جاری رکھنا پڑتا ہے؟